خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دوسرا پارہ، لفظی ترجمہ، آیت نمبر 142. سیقول، ان قریب کہیں گے، السفہاء، بے وقوف، من الناس، لوگوں میں سے، ما، کس چیز نے، واللہم، پھیر دیا ان کو، ان قبلتہم، ان کے قبلے سے، التی، وہ جو، کانو، تھے وہ، علیہا، اوپر اس کے. قل، کہہ دیجئے، للہ، اللہ کے لیے ہے، المشرق، مشرق، والمغرب، اور مغرب، یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، الی، طرف، صراط، راستے کے، مستقیم، سیدھے. وکذالک، اور اسی طرح، جعلناکم، بنایا ہم نے تم کو، امتن، ایک امت، وسطن، وسط، معتدل، بہتر، لتکونوا، تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء، گواہ، علی الناس، اوپر لوگوں کے، ویکون، اور ہو، الرسول، رسول، علیکم، اوپر تمہارے، شہیدا، گواہ، وما، اور نہیں، جعلنا، مقرر کیا ہم نے، بنایا ہم نے، القبلۃ، قبلہ کو، التی، وہ جو، کنت، تھا تو، علیہا، اس پر، الا، مگر، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، من، کون، یتبع، پیروی کرتا ہے، الرسول، رسول کی، ممن، اس سے جو، ینقلب، پلٹ جاتا ہے، علی، اوپر، عقبیہ،
اپنی دونوں ایڑیوں کے، وَإِنْ كَانَتْ اور اگرچہ ہے، بریکٹ میں لکھیے یہ بات، لَكَبِيرَةً البتہ بڑی، بھاری، اللہ مگر، عَلَى الَّذِينَ اوپر ان لوگوں کے، ہدى اللہ ہدایت دی اللہ نے، اوپر ان لوگوں کے جنہیں ہدایت دی اللہ نے، وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ، لیضیع کہ ضائع کر دے، ایمانکم تمہارے ایمان کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، بالناس ساتھ لوگوں کے، لرؤوف البتہ شفقت کرنے والا ہے، رحیم رحم فرمانے والا ہے۔ الفاظ کا انالیسس۔ سیقول، س ان قریب، یقولو کہیں گے۔ یقولو کا لفظ تو پہلے بہت دفعہ گزرا ہے، لیکن اس کے ساتھ سین کا اضافہ جو ہے یہ شاید آپ کے لیے نیا ہو۔ تو جب بھی کسی فعل کے شروع میں سین لگ جاتا ہے، اور خاص طور پر مضارع کے شروع میں، تو اس کا معنی ڈیفینیٹلی مستقبل میں ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس سے مراد مستقبل قریب ہی ہے، تو سیقولو ان قریب کہیں گے، یعنی جلدی ہی کہیں گے، السفہاء بے وقوف، سفیہ کی جمع، من الناس لوگوں میں سے، کس کی طرف اشارہ ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ آیت نمبر 130 کو دیکھیے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو منہ موڑے ملت ابراہیم سے مگر جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کیا ہو۔ تو یہاں کس کی طرف اشارہ ہے؟ کس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کیا تھا؟ یہود نے۔ ایک طرف وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں، اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے تھے وہ آپ ہی کا طریقہ تھا۔ کس کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو یہود حضرت ابراہیم کو ماننے کے باوجود آپ کے طریقے سے روگردانی کر رہے تھے، تو ان کی اس حرکت کو حماقت کہا گیا۔ تو بالکل ایسے ہی ہے نا کہ مثلاً آپ کہیں کہ آپ کو تو میں مانتی ہوں لیکن آپ کے طریقے کو نہیں مانتی، آپ سے تو محبت ہے مگر آپ کے کام وہ اچھے نہیں لگتے۔ تو یہ کیسی بات ہے؟ حماقت والی بات ہے نا۔ تو جب عادات اور کام ہی اچھے نہیں لگتے تو پھر اچھا لگنے سے کیا مراد ہے؟ اس لیے سفہاء سے مراد یہاں یہود ہیں، اور پیچھے شروع پارے میں بھی سفہاء کا لفظ گزرا ہے، الا انہم ہم السفہاء، خبردار سنو وہ وہی بے وقوف ہیں۔ وہاں سفہاء سے مراد کون تھے؟ منافقین۔ تو یہاں ہم معنی کر سکتے ہیں سیقول السفہاء ان قریب کہیں گے بے وقوف، یعنی یہود اور منافقین، من الناس لوگوں میں سے، یعنی سارے لوگوں میں سے خاص طور پر یہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ما ولاہم، کس چیز نے پھیر دیا ان کو؟ تو ما ویسے تو سوال کے لیے آتا ہے، لیکن اس میں بسا اوقات تعجب بھی پایا جاتا ہے یا استہزاء پایا جاتا ہے۔ استہزاء مذاق اڑانا، تو ما کا لفظ سوال کے لیے تو استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات تعجب یا استہزاء کے لیے بھی ہوتا ہے۔ یہاں وہ استہزاء کر رہے ہیں بنیادی طور پر، کس چیز نے پھیر دیا ان کو؟ اعتراض کر رہے ہیں۔ ان قبلتہم، ان کے قبلے سے، یہاں قبلے سے مراد بیت المقدس ہے، التی وہ جو، کانو تھے وہ، علیہا اس پر، یعنی جس قبلے پر پہلے یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے پھیر دیا۔ قبلہ کا لفظ جو ہے قاف بے لام سے ہے۔ قبل کا معنی ہوتا ہے سامنے، کسی جگہ کی طرف رخ کرنا، تو جس چیز کی طرف رخ کیا جاتا ہے وہ کدھر ہو جاتی؟ سامنے ہو جاتی ہے نا وہ۔ التی وہ جو، کانو تھے وہ، علیہا جس پر، یعنی جس قبلے کی طرف یہ پہلے تھے اس سے انہیں کس چیز نے پھیر دیا۔ قل کہہ دیجئے،
للہ المشرق، اللہ کے لیے ہے مشرق، والمغرب اور مغرب، یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے۔ کون چاہتا ہے؟ اللہ تعالی۔ اور بعض نے کہا من سے مراد جو شخص چاہتا ہے، یعنی جو کوئی چاہتا ہے کہ سیدھے رستے کی طرف جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ تو ہدایت کا تعلق پھر کس سے ہوا؟ انسان کی اپنی خواہش پر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سیدھا رستہ ملے تو اللہ تعالیٰ بھی دکھا دے گا، اور اگر آپ ہی نہیں چاہتے اور ساری دنیا مل کر چاہے تو ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ الی صراط مستقیم، طرف سیدھے راستے کے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلناکم، بنایا ہم نے تم کو۔ ہم کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ کم کون ہے؟ مسلمان۔ کیا بنایا؟ امتن، امت، وسطن، وسط۔ وسط جو ہے یہ ولد کی طرح بولا جاتا ہے، وسط نہیں بولا جاتا۔ وسط کہتے ہیں معتدل کو۔ بنیادی طور پر وسط کا معنی ہوتا ہے درمیانی۔ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا اوسط درجے کی، تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ درمیانے درجے کی، وسطی، درمیانی۔ واسطہ کس کو کہتے ہیں؟ درمیان میں کوئی چیز ڈالنا۔ تو جو چیز درمیانی ہوتی ہے وہ بہترین ہوتی، اس لیے وسط کا معنی بہترین بھی کیا گیا ہے۔ تو دو معنی ہو گئے، ایک درمیانی معتدل اور دوسرے بہترین۔ امتن وسطن یعنی بہترین امت۔ لتکونو، تاکہ تم سب ہو جاؤ۔ کون؟ مسلمان۔ کیا ہو جاؤ؟ شہداء، گواہ، شہید کی جمع۔ کس پر؟ علی الناس، لوگوں پر۔ ویکون، اور ہوں، الرسول، رسول، علیکم، تم پر، شہیدن، گواہ۔ تو ایک شہداء ہے اور ایک شہید، ایک جمع ہے اور ایک واحد۔ وما جعلنا القبلۃ، اور نہیں ہم نے بنایا قبلے کو، التی، وہ جو، کنتا، تھا تو، کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، علیہا، اوپر جس کے۔ تو یہاں کون سا قبلہ مراد ہے؟ بیت المقدس۔ الا، مگر، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، من، کون، یتبع، پیروی کرتا ہے، الرسول، رسول کی، ممن، اس سے جو، ینقلب، پھر جاتا ہے، ینقلب، قاف لام بے، قلب، ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا، رخ موڑنا۔ کون پھر جاتا ہے؟ علی عقبیہ، اپنی دو ایڑیوں پر۔ عقبی جو ہے اس کا روٹ ہے عین قاف بے، عقب، پاؤں کے پچھلے حصے کو کہتے ہیں، ایڑی کو۔ تو ایڑیوں پہ پھرنے سے مراد کیا ہے؟ ایک تو مطلب یہ ہے کہ ایڑیوں کی طرف منہ کر لینا، یعنی مثلاً آپ کھڑے ہیں تو آپ ادھر مڑ جائیں جدھر آپ کی ایڑیاں ہیں، تو کیا مطلب بنے گا؟ بالکل ٹوٹلی پیچھے کو چلے جائیں، یعنی پورا رخ چینج کر لیں۔ کون پھر جاتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ بسا اوقات گھومنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ ایڑیوں پہ گھومنا آسان ہوتا ہے نا، اگر آپ گول دائرے میں چکر لگانا چاہیں، یعنی تیزی سے مڑ جانا۔ وَإِن كَانَتْ، اور اگرچہ ہے یہ بات، لَكَبِيرَةً، البتہ بہت بڑی، إِلَّا، مگر، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر، هَدَى اللَّهُ، جنہیں ہدایت دی اللہ نے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، لِيُضِيعَ، کہ ضائع کر دے، ایمانکم، تمہارے ایمان کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بالناسی، ساتھ لوگوں کے، لرؤوف، البتہ شفقت کرنے والا ہے، رحیم، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تفسیر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقیم۔ نادان لوگ ضرور کہیں گے، انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکا یک پھر گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ خانہ کعبہ کئی بار تعمیر ہوا اور سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے کی تھی۔ قرآن پاک میں آتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے رکھا گیا، وضع للناس، تعمیر کا لفظ نہیں آیا بلکہ کیا آیا؟ رکھا گیا۔ تو یوں لگتا ہے کہ فرشتوں نے اس کو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے نقشے کے مطابق رکھا۔ کہاں تھا وہ گھر؟ ببکۃ، مکہ میں تھا۔ کیسا تھا؟ مبارکن، برکت والا تھا۔ اور کیا تھا؟
وہدی للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے ہدایت کا باعث تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے اس کو تعمیر کیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ وہ پہلی عمارت ہے جو دنیا میں بنائی گئی، اور یہ گویا انسانوں کے آنے سے پہلے دنیا میں موجود تھی۔ پھر سب سے پہلے انسان نے آ کر اس کو بنایا، تو گویا اللہ کا یہ گھر ہمیشہ سے مرکز عبادت رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سب کے سب اپنی عبادت کے وقت اپنا رخ خانہ کعبہ ہی کی طرف کیا کرتے تھے، اور انہیں اس گھر کی زیارت بھی نصیب ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے بطور خاص اس جگہ کو آباد کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں پر اپنی نسل کے ساتھ آباد ہوئے۔ لیکن پھر باقی پیغمبر بھی جو آئے، مثلاً بنی اسرائیل میں، ان کا قبلہ بھی یہی رہا، حتیٰ کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تقریباً 1300 سال بعد کی بات ہے، انہوں نے ہیکل کی تعمیر کی، اور پھر بنی اسرائیل نے اس کو اپنا قبلہ بنا لیا، وہ ان کے قریب بھی تھا۔ تو یوں بنی اسرائیل اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، اور بنی اسماعیل یعنی مکہ کے رہنے والے اپنی عبادات کے لیے مرکز خانہ کعبہ کو بناتے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مکہ میں ہوئی، اس لیے آپ ابتدا سے ہی اس قبلے کی طرف رخ کرتے تھے اور اس کے قریب عبادت کرتے۔ لیکن جب ہجرت ہوئی، مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف آئے، تو آپ کے آنے سے پہلے یہاں پر یہود آباد تھے، اور وہ اپنی عبادات میں اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وحی خفی کے ذریعے یہ حکم ہوا کہ آپ بھی ان کی موافقت کریں، اور یہ ان کے دلوں کو نرم کرنے یا تالیف قلب کا ایک ذریعہ تھا۔ وحی خفی اس کو بولتے ہیں، جس کا ذکر قرآن پاک میں نہ ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ کو حکم دے دیا جائے، لیکن اس کا ذکر بطور خاص قرآن پاک کی کسی آیت میں نہ ہو۔ وحی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وحی مطلوب اور ایک غیر مطلوب، ایک وہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور ایک وہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن اس کا حکم ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ اہل کتاب یا یہود کو بھی معلوم تھا کہ آخری نبی کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتظار بھی کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے اور قبلے کا رخ دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا جائے۔ اس کے لیے تحویل قبلہ کا لفظ آپ استعمال کریں، تے ہے واو یہ لام، تحویل۔ تحویل کا لفظ جو ہے حول سے نکلا ہے۔ حول کہتے ہیں آس پاس کو، تو آس پاس جو چیز ہوتی ہے وہ کس طرف ہوتی ہے؟ صرف سامنے؟ چاروں طرف ہوتی ہے نا، گردش کرتی۔ تو یہاں پر تحویل قبلہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا گردش کرنا، یعنی گھومنا یا پھرنا۔ پہلے قبلہ خانہ کعبہ تھا، پھر کدھر گھمایا گیا؟ بیت المقدس کی طرف، پھر کدھر؟ واپس اسی طرف۔ یہ سرکل بن گیا نا، تو اس کو کیا بولیں گے؟ تحویل۔ ٹھیک ہے؟ تو جو ہی وہ حکم آیا تو اس حکم کے آنے سے پہلے مسلمانوں کو خبردار کر دیا گیا کہ اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آنے والا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اب اس قبلے کی تبدیلی پر تمہاری بہت مخالفت ہوگی۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، ان قریب کہیں گے بے وقوف۔ ان قریب کیا؟ یعنی جب یہ حکم آ جائے گا اور مسلمان اپنا رخ دوبارہ سے خانہ کعبہ کی طرف کر لیں گے تو بے وقوفوں کو تمہارے خلاف باتیں کرنے کا خوب موقع مل جائے گا۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، ان قریب کہیں گے بے وقوف، من الناس، لوگوں میں سے۔ کیا کہیں گے؟ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے پھیر دیا ان کو اس قبلے سے جس کی طرف رخ کر کے یہ نماز پڑھتے تھے؟ یعنی اب یہ لوگ بیت المقدس سے دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف کیوں منہ کر رہے ہیں؟ تو آپ ان کے اعتراضات، ان کے پروپیگنڈے، ان کی حماقت والی باتوں کے جواب میں بس یہ کہیے قل للہ المشرق والمغرب،
کہ اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، کہ اصل حکم تو اللہ کا حکم ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس طرف منہ کرنے کو کہتا ہے۔ مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دینے والا، اپنی مرضی کو اللہ کے تابع کر دینے والا۔ گویا اس کا معنی یہ ہوا کہ پھر انسان کی اپنی مرضی نہیں رہتی، اس کی مرضی وہی ہوتی ہے جو اس کے پیدا کرنے والے کی مرضی ہوتی۔ وہ جدھر منہ کرنے کو کہتا ہے وہ ادھر ہی مڑ جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسلم کا لفظی معنی کیا ہے؟ مسلم اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی ناک میں نکیل ہوتی ہے اور اس کا مالک اس کی رسی پکڑ کر جدھر چاہے اسے موڑ لے اور وہ مڑتا چلا جاتا ہے، یعنی تابعدار اونٹ جس کا مالک اسے جس طرح موڑتا ہے مڑ جاتا ہے۔ تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہمارا خالق مالک ہمیں رزق دینے والا وہی رب ہے، وہی ذات ہے۔ تو جب ایک شخص مسلمان ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے خالق کے حوالے کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جدھر تو مجھے موڑے گا میں ادھر ہی مڑتا جاؤں گا، کیونکہ تو نے مجھے سب کچھ دیا، اس لیے میرا بھی سب کچھ تیرے لیے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آیا نا۔ پھر ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اسی کے ہو جائیں۔ اس نے یہ سب کچھ ہمیں دیا، ہم بھی اپنا سب کچھ اس کو دیں، تبھی بات بنے گی نا۔ اس سے تو سب کچھ لے لیا اور دینے کی باری کیا کرتے ہیں؟ ہم مرضی کا دیتے ہیں، جو دل میں آیا تھوڑا سا دے دیا، باقی کا نہیں، اپنی مرضی کریں گے۔ تو مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کرتا ہے، اس لیے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت وہ ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے اور اسے کہہ دیا جائے نہیں اب دوسری طرف مڑ جاؤ، تو وہ یہ نہیں کہتا کیوں، وہ کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے، میرے مالک کی مرضی، میں ادھر مڑ جاتا ہوں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں نے تو اس کی بات ماننی ہے، اس کا حکم ماننا ہے۔ تو جب ماننا اس کا حکم ہے اور اس کو خوش کرنا ہے تو جس چیز سے وہ خوش ہوتا ہے مجھے تو وہ کرنا ہے۔ جب یہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اس کے لیے دین پر چلنا کچھ بھی مشکل نہیں رہتا۔ جو اسلام کا یہ مطلب سمجھ جاتا ہے اس کے لیے کچھ مشکل نہیں رہتی، کوئی چیز کہیں بھی کوئی رکاوٹ نہیں رہتی، پھر وہ خود بخود محسن بننے لگتا ہے، اس کے ہر کام میں خوبصورتی آنے لگتی۔ قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے مشرق اور مغرب تو اللہ کے ہیں۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف۔ یہاں یہ بات کیوں آ گئی؟ ہدایت کا فلسفہ کیوں آ گیا؟ اس لیے کہ بار بار ہم قرآن پاک میں یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ تو یہاں پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ اس کو سیدھے رستے پہ چلاتا ہے جو چلنا چاہتا ہے۔ اب اونٹ کی رسی کا سوچیں کہ مالک اسے ایک طرف موڑ رہا ہے، وہ رسی توڑا کے دوسری طرف بھاگ رہا ہے، تو اب اس کو سیدھے رستے پہ کون لائے گا؟ ایسا اونٹ تو اپنا رستہ کھو دے گا۔ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا ند انداد، وہ اونٹ جو اپنی رسی توڑا کر جدھر منہ آئے بھاگ نکلے۔ تو شرک کیا ہوتا ہے؟ کبھی اپنے دل کی ماننا، کبھی بتوں کے آگے سر جھکانا، کبھی کچھ کرنا کبھی کچھ کرنا، یعنی کبھی اس کے آگے جھکنا کبھی اس کے آگے جھکنا، اور اس کے برعکس توحید کیا؟ بس ایک اللہ کے آگے۔ تو زیادہ بہتر کیا ہے، ایک کا ہو جانا یا سب کے آگے جھکنا؟ ایک کا ہو جانا، اس میں آسانی ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میرا ہونا چاہتا ہے تو اس کو پھر وہ سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا نہیں بننا چاہتا پھر اس کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس قبلے کی تبدیلی کا یہ حکم بھی دراصل یہی دیکھنے کے لیے تھا کہ کون اللہ والا ہے، کیونکہ مسلمان جو مکہ سے آئے تھے، ان کا وطن مکہ تھا، ان کی وفاداریاں اور محبت کس گھر کے ساتھ تھی زیادہ؟ خانہ کعبہ کے ساتھ۔ کیوں؟ قدرتی بات ہے نا کہ اپنے علاقے اپنے وطن کی چیز اچھی لگتی، یہ تو ایک فطری سی محبت ہے نا، ہر انسان کے اندر ہوتی۔ لیکن
جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے نا، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا میرا وطن، میرا علاقہ، میری جگہ، میرا گھر، نہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کس میں ہے، وہ ادھر کو مڑتا چلا جاتا ہے۔ اب جب وہ مکہ سے مدینہ میں آئے، انہیں حکم ملا قبلہ بدل لو، انہوں نے کہا اللہ کی خاطر گھر چھوڑ دیا ہے تو ایک رخ بدلنے میں کیا مشکل ہے، انہوں نے ادھر منہ کر لیا۔ اب کچھ عرصے کے بعد پھر کیا حکم ہو، اب دوبارہ ادھر منہ کر لو، انہوں نے کہا اب کیا مشکل ہے، ادھر منہ کر لیا۔ تو یہ دراصل ایک ٹیسٹ تھا، ایک امتحان تھا کہ کون اللہ کے لیے اسلام لایا ہے اور کون کسی دنیا کے فائدے کے لیے۔ اور پھر ساتھ وجہ یہ بھی بتائی گئی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو بہترین امت بنایا۔ یعنی یہ قبلہ تمہیں بدل کر کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ تم اب دنیا میں ایک بہترین امت کے طور پر سامنے آنے والے ہو۔ اور یہ ان کی کتابوں میں پیشن گوئیاں موجود تھیں، کیا کہ جو آخری نبی ہوگا اس کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا۔ فرمایا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب بنی اسرائیل سے امامت کا تاج لے کر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنا دیا جائے۔ پیچھے آپ نے دیکھا نا، مسلسل بنی اسرائیل کی بات تھی، اللہ تعالیٰ کے انعامات تھے اور ان کی نافرمانیاں تھیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ نے انہیں جو فضیلت دی تھی، انہیں جو نعمت دی تھی، جب انہوں نے اس کی قدر نہیں کی تو اب کیا کیا، ان سے وہ نعمت لے کر کس کو دی جا رہی ہے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے قبلے کو اب ایک مرکز کی حیثیت دی جا رہی ہے۔ تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے۔ وسط کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ درمیانی، دو چیزوں کے بیچ کی چیز، افراط و تفریق، غلو، ان تمام چیزوں سے پاک، معتدل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الامور اوسطها، سب سے بہترین کاموں میں سے وہ ہے جو اعتدال والا ہو۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ مثلا عمر میں دیکھیں، بچپن اور بڑھاپے کے بیچ میں کیا ہوتا ہے؟ جوانی۔ تو یہ کون سی عمر ہوتی؟ بہترین۔ صبح اور شام کے بیچ میں کون سا وقت ہوتا ہے؟ دوپہر کا، جو سب سے زیادہ چمکدار اور کام کا وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک بخل ہوتا ہے اور ایک فضول خرچی ہوتی ہے، ان دونوں کے بیچ میں کیا ہوتا ہے؟ سخاوت ہوتی، بہترین صفت ہے۔ اسی طرح ایک بزدلی ہوتی ہے اور ایک بہت غسیلہ ہونا ہوتا ہے، طیش میں آنا ہوتا ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں کیا ہوتا ہے؟ شجاعت، جو بہادری ہوتی ہے۔ اسی طرح تمام چیزوں میں جو اعتدال کا راستہ ہے، درمیانہ راستہ ہے، وہی بہترین راستہ ہے۔ تو جب مسلمانوں کو امت وسط کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو احکامات دیے گئے ہیں وہ اعتدال پر مبنی ہیں۔ اس کی مثال کیا ہے؟ مثلا آپ دیکھیں کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنا غلو کیا کہ انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا۔ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو اتنا گھٹایا کہ ان کی پیغمبری کا بھی انکار کیا اور ان کے قتل کے درپے ہو گئے۔ مسلمانوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا؟ جو اعتدال پر مبنی تھا، کہ نہ تو وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور نہ ہی ان کی پیغمبری کا انکار کیا، بلکہ ان کو نبی مانا۔ پھر اسی طرح امت وسط کو جو احکامات ملے، یعنی مسلمان امت کو، ہم لوگوں کو جو باقی احکامات ملے، ان میں بھی اعتدال ہے۔ مثلا یہود و نصارہ نے اپنے دین میں افراط و تفریط کر لی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان احکامات کو اعتدال کی راہ دکھائی۔ مثلا حائضہ عورت کے بارے میں یہود کا طریقہ کیا تھا کہ وہ اسے چھوتے بھی نہیں تھے اور اس کو گھر سے بالکل الگ کر دیتے اور اسے دیکھنا تک گوارا نہ کرتے تھے۔ نصارہ کے ہاں کیا تھا کہ وہ اس معاملے میں کسی بھی قسم کی پابندی کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے۔ تو اسلام نے آ کر کیا کیا؟ اس کو بھی ایک اعتدال کی راہ دکھائی کہ نہ تو عورت کو بالکل ہی الگ کر دو کہ ہاتھ بھی نہ لگایا جائے، اور نہ ہی اس سے جسمانی تعلق رکھو، بلکہ ایک اعتدال والا تعلق جو ہے اس سے باقی رہے۔
تو اس لحاظ سے امت وسط جو ہے وہ بہترین کے معنوں میں بھی ہے اور معتدل کے معنوں میں بھی ہے. بہترین کب بنے گی؟ جب وہ اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرے گی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا. اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم سارے انسانوں کے سامنے گواہ بن جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ بن جائیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.